آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں۔ کسی بھی مندر میں گھس جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ان کی پرابلم تو یہی ہے، ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے، دوست بھی آتا ہے، لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے۔ ایک ورودی دوسرے ورودی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے، بھگا نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، تو بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں، تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعد میں آنا۔ وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں، سمانتا دیکھتے ہیں، برابری دیکھتے ہیں، دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے، لیکن افسوس یہ ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہے، لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے۔ جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو، اجتماعیت سکھلائی ہو، زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کہ غریبوں کا خیال رکھو، نماز ہو تو اجتماعیت کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، غنی بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ٹھگنا بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے۔ عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں، بقرعید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں۔ جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا، پاٹھ پڑھایا تھا، الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے۔ سوچو، انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا، اپنی مانسکتا بتلا دی، تمہاری مانسکتا کیا ہے؟ غور کرو اور سوچو۔ ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہاں سے مولوی جرجیس بازار میں گیا، آپ نے دیکھا یہ تو میرا ورودھی ہے، آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا، آپ آئے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ میرے سامنے سے تم گزرے، میں پاورفل ہوں، میں نے تمہیں بھگایا، تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ تصور کیجئے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور
پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. لائن سے صف لگ گئی ہے, صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے, کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے. ہاں پہلی صف بھر گئی ہے, اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے, مزدور بھی ہے, غریب آدمی بھی ہے, 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے, رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے. اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے, لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں, اب تم پیچھے چلے جاؤ, اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا. کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے. نہیں, اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا, نامراد مانا جائے گا. اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی, اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو. بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو, آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے, تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو. نہیں بھگا سکتے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے. ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے, اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے. اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا, لیکن ہمارا کردار, ہماری نا اتفاقی, ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. مسلمانوں میں اتنے فرقے, اتنے طبقے, اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے, کیا بنے. تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا, ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا. لیکن ہماری نا اتفاقی, ہمارے افتراق, ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا. پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا, بدھسٹ بن گیا, لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا. تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا, لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا, ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا, ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں. اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکے. دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے, یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آئیے, آ جائیے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں, کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہتے کہ تم پیچھے چلے جاؤ, آگے ہم نماز پڑھیں گے. یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں میں لڑنا, اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا, اپنے بازاروں میں لڑ لینا, لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا, کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا. کأنہم بنیان مرصوص, ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا, لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے. یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی. ہاں اگر تمہارا ورودھی, تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے, اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے. لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتا, کہاں چلی گئی ہماری انسانیت, کہاں چلی گئی, چلا گیا ہمارا اتفاق, کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد. میرے پیارے بھائیوں, آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ. مومن محبت میں اور عطف
لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب بھگ، تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے میرا تو صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی غور کیا پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے، پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج، پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے آج، ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے، ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے، اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا، تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا، چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہے، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تو وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان میں تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بھی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ ان چینل والوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے اونچے اونچے موبائل لگا رہے ہیں؟ میرا بھائی بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر جلسہ سننے آیا ہے، اس کو بھی تو مولانا کو دیکھنے کا شوق ہے، اس کو بھی تو سننے کا شوق ہے، تم اپنے چینل کو چلنے کے لیے دوسرے کی آنکھیں بند کر دیتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ
जाते हो और अपने अपने चैनलों के मोबाइल ऊंचे कर लेते हो। तुम्हें अपने चैनल के चलने की फिक्र है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए यूट्यूब की तरफ से, लेकिन दूसरा बेचारा जो रात भर जाग रहा है उसको सुनने का हक ही ना दो। मेरे भाइयों, यह एहसास इन चैनल वालों के दिमाग में आना चाहिए। उनको जब तक दूसरों का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी ये कमाई हराम है, हराम है, रब्बे काबा की कसम तुम्हारी ये कमाई हराम है। जाओ, जो कहना था कह दिया मैंने। 20 जलसों में तुम्हें डांटा गया, फटकारा गया, लेकिन तुम कुत्ते की वो दुम हो जो सीधी होने का नाम नहीं लेते। और यही रवैया रहा तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं बैंड करवा दूंगा और शर्त लगा दूंगा जलसे वालों से, जब तक ये चैनल वाले अगर आपके यहाँ आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। आगे मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करें। यहाँ तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहाँ और सस्ता मिल जाएगा, वो 100 का दे रहा, आओ हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहाँ तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपये। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है। एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप की घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहाँ तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहाँ ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूँ, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पे लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोदकर ये कागज गाड़ देना, उसके यहाँ कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहाँ आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। ऐ कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था। एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का।